السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافۃ ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین۔ وقال اللہ تبارک وتعالی فی الکلام المجید وتعاونوا علی البر والتقوی ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا خاتم النبیین وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا خاتم المعصومین۔ حمد و صلات کے بعد اللہ کا شکر ہے، مالک نے اپنی بارگاہ کا شرف نصیب فرمایا۔ خوش قسمت ہیں وہ لوگ جن کی پیشانیوں پر سجدوں کا حسن ہے۔ قیامت کے دن وہ پیشانیاں چمک رہی ہوں گی۔ پوچھا جائے گا کہ یہ نور کہاں سے ہے؟ فرمایا یہ وضو کرنے والے لوگ ہیں، یہ نماز پڑھنے والے لوگ ہیں۔ اعضائے وضو منور ہوں گے، جہاں جہاں سے وضو کا پانی گزرا ہوگا قیامت کے دن وہ اعضاء اتنے منور ہوں گے کہ قیامت کے دن تمام امتوں میں حضور کی امت وکھری نظر آئے گی۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ بروز قیامت اس امت کی پہچان اعضائے وضو سے ہوگی۔ یقیناً رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت شان والی ہے، عظمت والی ہے، اور اس کا کوئی ثانی نہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس مختصر وقفے میں وہ اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے جن سے سونا اللہ راضی ہو جائے، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خوش ہو جائے۔ خوش بخت ہے وہ انسان جس کی فکر درست ہو جائے، جسے ہدایت نصیب ہو جائے۔ انسان چلنے پھرنے میں تو ایک جیسے لگتے ہیں، لیکن ایک جیسے نہ ہیں نہ ہوتے ہیں۔ انسان کی قدر و قیمت اس کی فکر سے ہے، اس کے نظریے سے ہے، اس کے عقیدے سے ہے۔ جزا و سزا کا بھی زیادہ تعلق فکر سے ہے اور سوچ کے ساتھ ہے۔ پہلے سوچ آتی ہے اور پھر عمل کی راہیں نصیب ہوتی ہیں۔ آپ کا مسجد میں آنا، پہلے آ کے بیٹھنا، محبت سے بیٹھنا،
پاکیزہ ہو کے بیٹھنا، اس کے پیچھے کوئی سوچ ہے کہ ہم بیٹھیں گے تو یہ ملے گا، ہم بیٹھیں گے، ہم آئیں گے. تو اس سوچ کی بنیاد پر عمل کا جذبہ بندے کو نصیب ہوتا ہے. تو سوچ جتنی پازیٹیو ہوگی، جتنی پاکیزہ ہوگی، عمل کی راہیں اتنی کھلتی جائیں گی. اس لیے حکم ہے کہ صحیح سوچ رکھو، جس کا نام صحیح عقیدہ ہے. اور ویسے بھی انسان کے خیالات جتنے پازیٹیو ہوں، پاکیزہ ہوں، وہ انسان ہر حوالہ سے سکھی رہتا ہے، ہر حوالہ سے انسان بہتری کی طرف گامزن رہتا ہے. آپ دیکھیں کہ انسان کو خیال ہی آتا ہے تو وہ اچھائی کرتا ہے، خیال ہی آتا ہے تو وہ برائی کرتا ہے. صوفیاء نے اس پر زور دیا ہے کہ انسان اپنے خیالات کے گھوڑے کو بے لگام نہ کرے، خیالات کے گھوڑے کو کھلا نہ چھوڑے. تو خیالات جس کے کنٹرول میں ہوں، جس کو خیال کی پاکیزگی نصیب ہو، وہ بڑا خوش بخت انسان ہے. آپ گناہ کرتے ہیں تو پہلے آپ کو کوئی خیال آتا ہوگا، آپ نیکی کرتے ہیں تو آپ کو پہلے کوئی سوچ کا سامنا کرنا پڑتا ہے، آپ کو خیال کا سامنا کرنا پڑتا ہے. تو اگر خیال برا آئے اور اسے بندہ جھڑک دے، جھٹک دے اور اللہ کی پناہ مانگے اور اللہ کی مدد چاہے، لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم کا بھی یہی مطلب ہے کہ نیکی کی توفیق بھی اللہ ہی دیتا ہے اور برائی سے بچنے کی طاقت بھی اللہ کی طرف سے ہے. تو اگر برا خیال آئے تو وہ جھٹک دینا چاہیے. صوفیاء نے لکھا ہے کہ خیالات آتے ہیں اور بڑی بڑی ہستیوں کو بھی آتے ہیں، لیکن صرف خیال کا آنا برا نہیں، خیال کا روک رکھنا برا ہے. یہ خیال برا آیا ہے، جھٹکتے ہیں، نکل جائیں. بلکہ صوفیاء نے اس کی مثال دی ہے کہ یہ جیسے چوک ہے، ہر طرف سے ٹریفک آئے گی. بالکل انسان کا ذہن ایک چوک کی مانند ہے، بہت ساری ٹریفک گزرتی ہیں. اب ٹریفک کو روکنا نہیں، جب آپ ٹریفک کو روکیں گے پھر رش پڑ جائے گا، پھر حادثے کا خطرہ ہوگا، پھر اندیشہ ہے کہ گڑبڑ ہوگی. خیالات آتے رہیں، جاتے رہیں. نماز کے دوران بھی یہی حکم ہے کہ بندے کو خیالات لانے نہیں چاہیے. کیا؟ لانے نہیں چاہیے. اور اگر آ جائیں تو اس طرف توجہ نہیں کرنی چاہیے، توجہ ترجمے کی طرف رہے، خیال اللہ کی ذات کی طرف رہے، میں کدھر کھڑا ہوں. اگر نماز کا آپ کو ترجمہ آتا ہے نا، یہ بہت مدد دیتا ہے، بڑا مدد دیتا ہے. 2 4 10 دن میں بندہ ترجمہ یاد کر لیتا ہے. اور دیکھیں ہماری زندگی 40 50 سال 60 سال گزر جائے، 25 سال گزر جائے اور ہم اللہ کے حضور کھڑے ہوں اور ہمیں پتہ بھی نہ ہو ہم اللہ کی سے کیا مانگ رہے ہیں. ہم اللہ تعالیٰ کی ذات کے سامنے کیا التجا کر رہے ہیں. بہت مدد ملتی ہے کہ جب بندے کو اس کا مفہوم پتہ ہو. اب دیکھیں نا کہ کیوں حدیث شریف میں آیا ہے کہ ایک آیت سمجھ کر پڑھنا ایک مفہوم کے مطابق پورے قرآن سے افضل ہے. حالانکہ پورے قرآن کا جو نور ہے، پورے قرآن کی جو
برکت ہے وہ تو ہے، لیکن توجہ کیا دلائی جا رہی ہے کہ انسان فکر کرے، سمجھے کہ جو چٹھی ہے مالک کیا فرما رہا ہے، یہ جو سندیسہ ہے، پیغام ہے، اس میں میرے لیے کیا ہے۔ اس لیے میں کہتا ہوں کہ اپنے بچوں کو صرف حافظ نہ بنائیں، آپ حفظ کے ساتھ کم از کم مختصر ترجمہ تفسیر کا کورس کرائیں۔ بے شک اگر وہ عملی زندگی میں چلے جائیں، بے شک دوسری زندگی، پریکٹیکل زندگی کسی اور میں چلے جائیں، لیکن کم از کم ان کو ترجمہ اور تشریح پتہ ہو اور حلال و حرام کا پتہ ہو۔ ایک سورہ کوثر زبانی یاد کر لی ہے، لیکن اب سورہ کوثر میں ہے کیا؟ سورہ عصر زبانی یاد کر لی ہے، اس میں ہے کیا؟ پتہ ہونا چاہیے کہ مختصر اس میں اللہ نے خسارے کا بھی ذکر کیا ہے، فائدے کا بھی ذکر کیا ہے۔ خسارہ ان لوگوں کے لیے ہے جو ایمان اور عمل سے خالی ہے، اور فائدہ ان کے لیے ہے جو ایمان اور عمل اور صبر والی زندگی گزارتے۔ تو بچے کو جب پتہ ہوگا، ہمیں پتہ ہوگا، تو پھر انشاءاللہ اس کا نور، اس کی برکت ہمیں میسر آئے گی۔ آج 80% ہمارے بچے حفظ کر رہے ہیں، اور 80% میں 20% بھی نہیں بچ رہے۔ اسکولوں میں جاتے ہیں، کالجز میں جاتے ہیں، پھر ماحول ایسا ہوتا ہے، پھر معاشرے کے انداز ایسے ہیں کہ وہ جو 2-3-4 سال کا رنگ تھا مسجد کا، مدرسے کا، وہ اتر جاتا ہے، اور وہ رنگ آہستہ آہستہ ختم ہو جاتا ہے، پھر منزل بھول جاتی ہے، سبق خود ہی بھول جاتا ہے۔ قرآن شریف، حتیٰ کہ میں نے ایسے حافظ بھی دیکھے ہیں کہ دیکھ کر پڑھنا بھی ان کے لیے مشکل ہے، اور وہ حافظ قرآن کبھی بھی کامیاب نہیں ہوتا کہ جو اپنی منزل کو بھلا دیتا ہے۔ قرآن یاد کرنا یہ سنت ہے، لیکن اسے یاد رکھنا فرض ہے۔ بہت خوش قسمتی ہے کہ بندہ قرآن حفظ کرے، لیکن حفظ کے بعد اسے سنبھالنا یہ بچے پہ بھی ذمہ داری ہے، پھر والدین پر بھی ذمہ داری بن جاتی ہے کہ اب جو بچہ جس کے لیے مختص کیا تھا اسے ہم ایسا ماحول پرووائڈ کریں، ہم اسے ایسے رستے پر رکھیں، ایسی گھر میں ہمارے روشنی ہونی چاہیے کہ بچہ اس پر قائم رہے۔ بہت ساری وجوہات ہیں ہمارے گھروں میں ہمارے بچوں کی پرورش نہ ہونے کی وجہ سے کہ وہ اچھی جگہ تو جاتے ہیں، لیکن گھر میں پھر اندھیرا ہے، گھر میں پھر ماحول ایسا ہے جس کی وجہ سے ہمارے معاشرے میں بگاڑ ہیں اور پھر ہمیں مسائل ہیں۔ تو بہرحال کیا ہے کہ اگر ہم بچوں کو حافظ بناتے ہیں تو ہمیں پہلی سوچ یہ رکھنی چاہیے کہ ہم نے صرف حافظ نہیں بنانا، ہم نے انہیں اس کا عالم بنانا ہے۔ دیکھیں نا، حدیث شریف کو اگر بندہ سمجھے تو کوئی بندے کو ہر چیز واضح ہے۔ وہ کون سے والدین ہیں جن کو حلہ پہنایا جائے گا، امامہ شریف تاج پہنایا جائے گا؟ بہت بڑی سعادت ہے، بہت بڑی برکت ہے کہ نور کے ممبروں پر اللہ کے رسول نے فرمایا بندوں کو بٹھایا جائے گا، اور لوگ رشک کریں گے، اس طرح رشک کریں گے جس طرح انبیاء پر رشک ہے، بلکہ سوال کریں گے کہ یہ کون لوگ ہیں؟ انبیاء ہیں؟ فرمایا لا۔ اولیاء ہیں؟ لا، نہیں۔ کون ہے؟ فرمایا یہ جو ہیں یہ وہ والدین ہیں جن کے بچوں نے قرآن شریف دنیا میں حفظ کیا، عمل کیا۔ تو یہ سعادت اتنی بڑی کیا بغیر قربانی کی ہو جائے گی؟ اتنی بڑی سعادت ہے والدین کے لیے، تو کیا والدین قربانی نہیں دیں گے؟ والدین آخری دم تک اس بچے کو، جب تک وہ کھڑا نہیں ہو جاتا اور چل نہیں پڑتا، اس وقت تک بہت بڑی ذمہ داری ہوتی ہے والدین پر کہ اسے ایسا راستہ مہیا کرنا، اسے ایسا ماحول مہیا کرنا۔ اور یہ کس حافظ کے لیے؟ جس حدیث میں بھی پڑھو گے وہ حافظ قرآن جو حافظ قرآن حلال کو حلال سمجھتے ہیں، حرام کو حرام سمجھتے ہیں، پھر عمل کرتے ہیں، اور پھر اس حافظ کو ہوگا حکم اب پڑھتا جا، جنت کی سیڑھیاں چڑھتا جا۔ اور ان کے والدین کے لیے یہ ویسے طوطے کی طرح قرآن شریف پڑھ لینا، میں کہتا ہوں برکت سے خالی نہیں ہے، لیکن حقیقت میں منزل یہ نہیں ہے۔ منزل ہے اسے سمجھنا، اسے
اس کو یہ کیا کہہ رہا ہے. تو کم از کم ہمارے بچوں کو ترجمہ اور تفسیر کا مختصر کورس ضرور ہونا چاہیے. اگر وہ 7 سالہ 10 سالہ درس نظامی کا کورس نہیں بھی کرتے. اللہ اکبر، یہ تو ہر مسلمان کو ہمیں کرنا چاہیے نا. ہمیں قرآن شریف سمجھنا چاہیے. دیکھیں نا، صوفیاء نے، بزرگوں نے اسی لیے کہا ہے کہ عمر کو نہ دیکھ کے میری عمر کتنی ہے، نہ سعادت جان کے اللہ نے کسی وقت بھی سوچ دے دی. میں کتنے بزرگوں کا حوالہ آپ کے سامنے پیش کر سکتا ہوں جنہوں نے الف با 45 سال کی عمر میں پڑھی ہے، اور پھر کتنے بڑے بڑے فقہا بنے، علماء بنے. صلحۂ امت میں ان کا نام آتا ہے. کبھی بھی اللہ روشنی دے دے، کبھی بھی اللہ چراغ دے دے، کبھی بھی اللہ فضل فرما دے. عمر کے کسی حصے میں طلب بندے کی ختم نہیں ہونی چاہیے کہ میں سیکھ لوں، میں سمجھ لوں. مجھے قرآن شریف کا ترجمہ، قرآن شریف، اور آج کا دور تو اتنا انسان کو ہر چیز اویلیبل ہے، بہت آسان ہے. اگر تھوڑی سی گائیڈنس ہو تو ہم بہت جلدی سیکھ سکتے ہیں. ہمارے پاس سب کچھ موجود ہمارے ہاتھ میں ہے، لیکن اس میں ایک گائیڈین کی ضرورت ضرور ہے. گائیڈین کے بغیر نہیں. ابھی ہمیں انگلی پکڑ کے کوئی چلائے گا تو ہم موبائل چلا سکیں گے، ورنہ نہیں چلا سکیں گے. گمراہی کے زیادہ چانس ہیں. کسی صاحب علم بندے کی ساتھ معاونت کی ضرورت ہے. گڑبڑی یہاں ہوتی ہے کہ میں نے یہاں سے پڑھا ہے. بھی پڑھا تو ہے، کیا یہ صحیح تھا یا غلط تھا؟ ہماری اتنی سوچ نہیں ہے. ہم اتنا سیکھنے کا اور اتنے سمجھنے کا جذبہ نہیں رکھتے. تو بہرحال آپ کم از کم قرآن شریف کو جس عمر میں کے بھی حصے میں ہیں، جوانی ہے تو اللہ کا فضل ہے. ابھی آپ جوانی کی سیڑھیاں چڑھ رہے ہیں، ابھی جوان ہو رہے ہیں. سبحان اللہ، بڑا وقت ہے آپ کے پاس. آپ قرآن مجید فرقان حمید کو کم از کم سمجھنے کی کوشش کریں. اللہ، حضرت عمر پاک، سبحان اللہ، 10 سال میں سورہ بقرہ سرکار مدینہ سے آپ نے سیکھی. صحیح حدیث میں بخاری پڑھے، مسلم پڑھے کہ 10 سال میں سرکار عمر پاک نے سورہ بقرہ نبی پاک سے سیکھی. اب پھر دیکھو کیا سیکھا ہوگا، کیا سکھایا گیا ہوگا 10 سال میں سورہ بقرہ. اور جس دن سورہ بقرہ مکمل ہوئی، میں حدیث دکھا سکتا ہوں صحیحین میں، اسی جگہ پر جس پر یہ حدیث، اسی باب میں، حضرت عمر پاک نے ایک گائے ذبح کر کے بطور تشکر دعوت کی کہ لوگو، میں نے اللہ کے نبی سے سورہ بقرہ سمجھ لی. یہ آمین کا تصور، اور پھر ختم کا تصور، اور پھر لنگر کا تصور، اور یہ سارے تصورات اس کے ساتھ جڑے ہوئے. اللہ اکبر. لوگوں کی مہمان نوازی، پھر اللہ کی بارگاہ میں شکر، جی، پھر لوگوں کو اس طرح لوگوں کی ذہن سازی کرنا، لوگوں کو ترغیب دلانا بھی اس میں شامل ہے. بہرحال یہ ہے کہ آپ کسی حصہ میں بھی ہیں، کسی شعبے میں بھی ہیں، آپ کو وہ اپنا ایک جاب ہے. آپ کی فیکٹری ہے، آپ اپنی جاب کرتے ہیں، وہ آپ کا ایک رزق کا معاملہ ہے. لیکن آپ روحانی دنیا کو آباد کریں. ہم نے ادھر نہیں رہنا، ہم نے اپنے ایک دل کی وادی کو روشن کرنا ہے. ہم نے دل کی وادی کو اس طرح چراغاں دینا ہے، اور وہ قرآن کے جڑنے کے ساتھ ہوگی. مولانا روم فرماتے ہیں اگر تو نبیوں کے ساتھ بیٹھا نہیں تو خیر ہے، قرآن پڑھ کر نبیوں کی صحبت تو حاصل کر سکتا ہے. پوچھا گیا کیسے صحبت؟ فرمایا جب تو ان قرآن میں ان کا ذکر پڑھے گا تو ان کا ذکر ان کی صحبت کے مترادف. کہ ہم کتنے نبیوں کی صحبت حاصل کر سکتے ہیں، کتنے نبیوں کے قرب میں بیٹھ سکتے ہیں، کتنے نبیوں کی جلوہ گاہیں ہمیں نصیب ہو سکتی ہیں. تو بہرحال پورا قرآن کا ترجمہ ہو یا جتنی اللہ توفیق دے، کوشش جاری رہے. ہم نے ایسے بابے بھی دیکھے ہیں 80 سال کی عمر میں
وہ قرآن ابھی صحیح پڑھتے نہیں، پھر بھی کوشش کرتے ہیں، پڑھتے رہتے ہیں۔ اپنے صبح کا آغاز قرآن شریف سے کریں۔ حکیم الامت مفتی احمد یار صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں وہ خوش نصیب گھر ہیں جن میں فجر کے وقت روشنی ہوتی، چراغ جلتے ہیں، بلب لائٹس، روشنی، خوش نصیب ہیں وہ گھر۔ اور نحوست والے وہ گھر ہیں کہ ساری رات تو بلب روشن رہے اور گر گئے سجدے میں جب وقت قیام آیا، کہ جب سحری سے پہلے کا وقت ہے بلب بجھ جاتا ہے، پھر نیند آ جاتی ہے، پھر گر جاتا ہے۔ میں اکثر کہتا ہوں نا کہ پہلے دور میں کیا ہوتا تھا، پہلے دور میں یہ ہوتا تھا کہ آواز آتی تھی اٹھ جا اٹھ جا، ابھی تو فجر کی اذانیں ہو گئی ہیں، ابھی بھی سویا ہوا ہے، ماں باپ کی آوازیں آتی تھی اٹھ جا فجر کی اذانیں ہو گئی ہیں، ابھی تک سویا ہوا ہے۔ اور اب الٹ آواز ہے، ابھی سویا نہیں ان تے فجر کی اذانیں ہو گئی ہیں۔ ایسے ہی ہے نا، ہمارے معاشرے میں کتنا رنگ بدلا ہے۔ پہلے گھروں میں جاتے تھے تو قبلہ کدھر ہے جی، لوٹا، مصلی، ایسے ہی۔ اب وائی فائی ہے، بریک چارجر ہے، موٹا چارجر ہے، یہی پوچھتے ہیں نا۔ کتنی زمانہ چل گیا ہے اور کس طرح ہم جا رہے ہیں۔ خوش بخت ہیں وہ گھر کہ فجر کو جن کے گھروں میں چراغاں ہوتا ہے، اور والدہ والد پر یہ فرائض کے درجے میں ہے کہ اٹھ کر سارے گھر والوں کو اٹھائے، اٹھ جاؤ بھائی، اپنا فرض پورا کرے۔ اور فرمایا اقیم الصلاۃ لدلوک الشمس الی غسق اللیل وقرآن الفجر ان قرآن الفجر کان مشہودا ومن اللیل فتہجد بہ نافلۃ لک عسیٰ ان یبعثک ربک مقاما محمودا۔ قرآن کسی وقت بھی پڑھا جائے لیکن نور ہے، لیکن فجر کے وقت پڑھا جائے مشہود ہے۔ ہائے ہائے ہائے۔ تو مفتی صاحب لکھتے ہیں کہ فجر کے وقت اٹھ کر جو قرآن ہے نا، یہ بہت ہی برکت ہے۔ آپ صبح کا آغاز قرآن شریف کی تلاوت سے کریں۔ یہ ہوتا ہے نا عام، ویسے اس کی ہماری دینی جو سوچ ہے اس کی حوصلہ افزائی تو نہیں کرتی، لیکن بہرحال ایک روایت بنی ہوئی ہے اور ایک ذہن لوگوں کا بنا ہوا ہے، بونی کیا، بسم اللہ جی، پہلا گاہک۔ تو مفتی صاحب فرماتے ہیں تیری بونی کس سے ہونی چاہیے صبح کی؟ سجدے سے، قرآن سے، اللہ کے ذکر سے جی۔ بلکہ مفتی صاحب نے لکھا ہے کہ جس طرح شہد کی مکھیوں کی بنبناہٹ ہوتی ہے نا، تو ہمارے گھروں میں فجر کو بنبناہٹ ہونی چاہیے قرآن شریف کی۔ حکم ہے تھوڑا سا اونچا قرآن پڑھو، بہت زیادہ نہیں تاکہ کوئی ڈسٹرب نہ ہو، لیکن اتنا اونچا ہو کہ لطف آئے، گداز سے پڑھے، سوز سے پڑھے۔ حضور نے فرمایا، جس کا مفہوم ہے، فرمایا یہ گداز میں اترا ہے، اس کے اترنے میں بھی گداز ہے، فرمایا اگر پڑھنے میں بھی گداز ہو، اگر آنسو آ جائے، آ سکتے ہیں، صرف سوچ بدلی جا سکتی ہے۔ دیکھیں آج ہم ایک نعلین شریف ہے یا کوئی بھی تبرک، کوئی بھی ایسی تبرکات میں کوئی چیز ہے کہ یہ حضور کا منہ مبارک ہے، حضور کا نالین ہے، حضور کا لباس ہے، حضور کی دستار، ایسے ہی ہے نا کہ ہم بڑی بڑی محبت سے دیکھتے ہیں۔ صوفیاء نے لکھا یہ جو تیرا قرآن ہے کتنا بڑا تبرک ہے، کتنا بڑا تبرک ہے، کہ یہ مثال کے طور پر ایک کپڑا ہے، اس میں تو ظن ہے کہ یہ حضور کا ہوگا، کیا ہے؟ گمان ہے نا، ضروری نہیں۔
گمان ہے، لیکن فرمایا یہ جو قرآن کے لفظ ہیں یہ تیرے نبی کی زبان سے کتنی مرتبہ نکلے ہوں، کتنی مرتبہ سرکار نے پڑھے ہوں گے، کتنا تبرک بن گیا ہے۔ صرف سوچ آ جائے تو سچی باتیں آنسو آ جاتے ہیں کہ یہ اس لفظ پر نبی پاک کی کتنی نظریں پڑی ہیں، اس سطر پر حضور نے کتنی بار دیکھا ہوگا، اور جب یہ لفظ نبی پاک کے دل پہ اترے ہوں گے، قلب نور سے کو اس لفظ کو نسبت ہے، جب سوچ ان وادیوں میں چلی جائے گی تو سچی بات ہے جب تک منور نہیں ہوگا بندہ واپس نہیں آئے گا۔ تو صبح کا آغاز قرآن مجید پڑھنے سے کریں، اور صبح کے آغاز میں اللہ کا ذکر، کچھ تسبیحات، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، یہ لفظ چھوٹے ہیں، وہ مشہور حدیث ہے نا، کلمتان خفیفتان علی اللسان وثقیلتان علی المیزان، یہ بخاری شریف کی آخری حدیث، اور جب دورہ کرایا جاتا ہے تو اس وقت آخری جو درس دیا جاتا ہے اسی حدیث کے دیا جاتا ہے ختم بخاری پر، کہ یہ دو کلمات زبان پر تو ہلکے ہیں، میزان پر بہت بھاری ہے۔ بلکہ ایک صحابی کو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات گرامی نے بطور وظیفہ رزق کی کمی کے لیے ارشاد فرمائے، رزق کی بہتات ہو، رزق کی کثرت ہو، تو ساتھ یہ الفاظ ملائے، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم و بحمدہ استغفر اللہ، یا فجر کے وقت سورج طلوع ہونے سے پہلے 3 تسبیحیں پڑھ لیں یا زیادہ کر لیں، مقرر کر لیں، تو کچھ دیر بعد آپ دیکھیں گے کہ اللہ رزق کے دروازے کس طرح کھولتا ہے۔ حدیث شریف میں وظیفہ ہے، یہ کسی عام پیر صاحب کا بتایا نہیں، یہ وہ پیروں کا بتایا ہوا ہے، کائنات کے سارے پیر جن کے دروازے سے خیرات لیتے ہیں۔ تو سرکار کی بارگاہ میں وہ شخص آیا تو سرکار نے یہ وظیفہ بھی دیا، اللہ اکبر، اور کچھ عرصے بعد تحائف لے کے وہ صحابی حاضر ہوئے، فرمایا قرضہ لیا؟ عرض کی قرضہ نہیں لیا، جو نسخہ آپ نے دیا تھا اللہ نے دروازے کھول دیے، میں روز پڑھتا ہوں اور اب پتہ ہی نہیں رزق کہاں سے آتا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ کی خوش کرنے کے لیے، اور یہ اللہ کا حق ہے ہمارے پر کہ ہم اس کی تسبیح کریں۔ چلو رزق کے لیے بھی پڑھ لیں، لیکن ہمارا جو خیال ہے وہ اس لیے پڑھنے چاہیے کہ اللہ کی تسبیح کرنی چاہیے، اللہ کی تعریف کرنی چاہیے، استغفار کرنی چاہیے، ہمیں معافی مانگنی چاہیے۔ تو اس سے پھر وہ بزرگ فرماتے ہیں مجھ دودھ واسطے ہوندی ہے، گوئے مفتی چ آ جاتے ہیں، سمجھے نہیں؟ مجھ کادے واسطے ہوندی ہے؟ بولیے کیوں جی ایسا؟ گوئے مفتی چ ہوندے ہیں، یہ پڑھیں اس کی رضا کے لیے، اصل دودھ اس کی رضا ہے کسی بھی عمل میں، باقی اس کے جو دنیاوی فوائد ہیں یا اخروی فوائد ہیں ساتھ ہی اتر آئیں گے، لیکن اصل جو مغز ہے وہ رضا الہی ہے، اللہ کو راضی کرنا ہے۔ تو جب ہم اس رستے پہ چلیں گے تو انشاءاللہ بہت کچھ ہمیں میسر آئے گا۔ تو اپنی فجر کا افتتاح اللہ کے ذکر سے کریں، قرآن سے کریں، صبح جلدی اٹھ جائیں۔ 2 کام ضرور بندے کو کریں آج کے دور میں، رات کو جلدی سو جائے اگر کوئی شرعی حاجت نہیں، اور صبح جلدی اٹھے۔ بہت بدبختی چھا رہی ہے، ساری رات جاگتے رہنا، ساری رات جاگتے رہنا، اور پھر صبح اٹھ جانا، صبح سو جانا۔ جس کی فجر ہی 11 بجے ہو رہی ہے، ظہر ٹائم وہ اٹھ رہا ہے، کیا کرے گا؟ ایک مجبوری ہے بندے کی کہ رات کو جاب کرتا ہے، اس کی تو مجبوری ہے، وہ پھر عذر شرعی ہیں، عذر شرعی کے بغیر جاگنا
یہ فائدے مند نہیں. اور آج 60% میں محتاط لفظ کہہ رہا ہوں، صرف اس وجہ سے لیٹ ہم سو رہے ہیں. موبائل، بوڑھے ہیں تو وہ مبتلا ہیں، جوان ہیں تو وہ مبتلا ہیں. عورتوں کے بھی کیا کہنے ہیں جی، صرف اس ایک اپنا ٹائم رکھیں کہ ہم نے 10 بجے سے آف کر دینا، بس ختم، پابند ہو جائیں. جس کی زندگی میں پابندی نہیں نا، اس کی زندگی